قل للذین كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جہنم وبئس المہاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور قل للذین کفروا وتحشرون الی جہنم، کہہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف پھانکے جاؤ گے، بئس المہاد اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ اور بچھونا ہے۔ دکھائیں گے پور پڑھ کے مار رہے ہو، یہ جو مار رہے ہو کام نہیں آنے والی، اور کل بروز قیامت تمہیں ضرور دوزخ میں بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور ایسے بعد اللہ عز و جل نے انہیں جو خیبر والے تھے ان پر جزیہ مقرر کیا گیا، کئیوں کو مدینے کے خطے سے ہی باہر نکال دیا گیا۔ تو اس طرح اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو یہودیوں پر غلبہ عطا فرمایا، اور ان کے غرور کو جو یہ کہتے تھے کہ جب مقابلہ ہوگا تو پھر ہم بتائیں گے، ان کے غرور کو خاکستر کر دیا۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تمہارے لیے یہ نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں لڑے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو وہ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں لڑتا، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسرا کافر ہے کہ انہوں نے دیکھا اپنے سے دونا، وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ اپنی مدد سے تائید فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا یعنی عبرت حاصل کرنا ہے۔ یہاں بھی جنگ بدر کا ہی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور گروہ جو کہے ان سے مراد یا تو مسلمانوں اور کفار کا گروہ ہے، یا مسلمانوں یا یہودیوں کا گروہ ہے۔ اس طریقے سے ان سب کے ساتھ خطاب فرمایا گیا کہ جب دو گروہ آپس میں لڑے تو ایک گروہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور وہ مسلمانوں کا گروہ تھا، اور دوسرا گروہ وہ کافروں کا گروہ تھا۔ اب اس میں طریقہ کار یہ ہوا کہ جب جنگ شروع کی بھی تو اللہ عز و جل نے کافروں کی تعداد مسلمانوں کی آنکھوں میں تھوڑی کر کے دکھائی۔ کافر ہزار تھے لیکن مسلمانوں کو تھوڑا دکھایا گیا تاکہ کہیں حوصلے پست نہ ہو جائیں جنگ شروع ہونے، یہ دیکھیں کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو کہیں جنگ سے پیچھے نہ ہٹ جائیں، تو اس لیے اللہ نے ان کی تعداد مسلمانوں کی آنکھوں میں کم کر دی، اور اسی طرح کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کی تعداد کم کر دی۔ وہ پہلے ہی کم تھی، 313 تھے، لیکن اس سے بھی کافروں کی آنکھوں میں دکھائی تاکہ ان کا حوصلہ اور بڑھ جائے اور وہ لڑائی سے پیچھے نہ جائیں، بلکہ لڑائی سے بڑی خوشی کے ساتھ آگے آئیں کہ ہماری تو تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ تو بہت تھوڑے ہیں تعداد میں، ہم سے جو ہے وہ ضرور شکست کھا لیں گے۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو یکا یک اللہ عز و جل نے سارا نقشہ چینج فرمایا، پھر جو کافر تھے ان کی نظروں میں مسلمانوں کو دگنا کر کے دکھایا کہ وہ مسلمان 313 تھے
مسلمان کو 626 سمجھیں دکھایا کر کے. یہاں ایک مطلب یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو اپنی تعداد سے بھی زیادہ مسلمان نظر آنے لگے. وہاں پر کافر 1000 تھے، مسلمان ان کو 2000 نظر آنے لگے. تو جب اس طرح معاملہ پیش آیا تو کافر اسی وقت جو ہیں وہ وہاں سے پیچھے ہٹ گئے اور تاب نہیں لا سکے اس معاملے کی. مسلمانوں کی اللہ نے اس بدر کے واقعے میں بڑی مدد فرمائی ہے مختلف قسموں سے. ایک تو یہ کہ تعداد جو ہے وہ کم کر دکھائی تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند رہیں اور کافروں کے حوصلے پست ہو جائیں. اور دوسرا فرشتے نازل فرمائے. جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں ان سب میں بدر ایسا غزوہ ہے کہ جس میں فرشتوں نے جنگ کی ہے. باقی غزوات میں فرشتے اترے ضرور ہیں لیکن ان میں جنگ نہیں کی فرشتوں نے، بس روب بڑھانے کے لیے اترتے تھے باقی غزوات میں. لیکن بدر ایک ایسا غزوہ تھا کہ جس کے اندر فرشتے اترے بھی اور انہوں نے جنگ بھی فرمائی. صحابہ کہتے ہیں ابھی ہم تلوار اٹھاتے اور چلاتے ہی نہیں تھے کہ وہ گردن پہلے ہی اتر جاتی تھی اگلے بندے کی. اس طرح اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی تائید فرمائی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہے تائید فرمائے. اور اس معاملے کے اندر عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے. اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اللہ عز و جل اس کو تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اس کی دستگیری اور مدد ضرور فرماتا ہے. تو جب بھی کوئی معاملہ ہو اللہ کی راہ میں چلنے کا تو یہ نہ دیکھیں کہ ہماری تعداد کم ہے، یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں. مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، بس 313 بندے تھے، 2 گھوڑے تھے اور اکثر میں نہتے تھے. ساز و سامان ہی کوئی نہیں تھا جنگ کا، اور ادھر 1000 بندے ہیں اور ساز و سامان سے لیس ہیں. پھر بھی مسلمانوں کے حوصلے وہاں پر پست نہیں ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں. تو جو اللہ اپنے نبی کو جس نے حق بنا کر بھیجا ہے اور ہمیں اس بات کی توفیق بخشی ہے کہ ہم اس نبی پر ایمان لے آئے ہیں، تو اب وہ ہمیں جو ہے وہ رسوا نہیں کرے گا اس معاملے میں. رسول اللہ نے جب ایک دن پہلے دعا کی غزوہ بدر سے، رسول اللہ نے دعا کی کہ اے اللہ اگر تو نے ان تھوڑے سے لوگوں کی مدد نہ کی آج تو پھر دنیا میں کوئی بھی تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. اب یہاں شان محبوبی بھی دیکھیں سرکار کی، کس میں جرت ہے کہ خالق و مالک سے کہے کہ اگر تو میری مدد نہ کرے تو اس آج کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. ہے کسی میں جرت کہ وہ اللہ سے یہ بات کر سکے کہ اگر تو مدد نہ فرمائے گا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں باقی رہے گا؟ لیکن یہ سرکار کی شان محبوبی ہے، یہ سرکار کے ساتھ اللہ کی محبت اور عشق ہے، اللہ سرکار کا اللہ کے ساتھ، کہ سرکار جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل مجھ پر ضرور عنایت فرمائے گا. اس لیے آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اگر تو نے مدد نہ فرمائی تو آج کے بعد کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. تو اللہ عز و جل نے سرکار کی دعا پر مسلمانوں کی مدد فرمائی اور تھوڑے سے مسلمانوں کو بہت سارے کافروں پر اللہ نے فتح عطا فرمائی. تو آج بھی اگر کوئی پریشانی ہو تو اس میں اگر آپ اللہ سے مدد مانگیں اور خلوص کے ساتھ مدد مانگیں تو ضرور بندے کی مشکل حل ہو جاتی ہے اور ضرور بندے کی پریشانی آسان کر دی جاتی ہے. لیکن اخلاص چاہیے اس کے لیے، فضائے بدر چاہیے اس معاملے کے لیے. فضائے بدر قائم کرنی پڑے گی تو فرشتے آج بھی آ سکتے ہیں، آج بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے فضائے بدر قائم کرنی پڑے گی. اس کے لیے ان 313 کا اخلاص لانا پڑے گا، ان 313 کی جانثاری لانی پڑے گی، پھر جو ہے وہ فرشتے اترتے ہیں مدد کے لیے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہمت فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.